لاہور میں سب سے بڑا پروڈیوسر تھا میں، یعنی لاہور میں 3 ڈرامے ہوتے تھے، تھیٹر لگتے، سم ٹائم ایسا ہوتا تھا کہ تینوں میرے لگے ہوتے تھے۔ بیوی چونکہ نہیں مانتی تھی، داڑھی پہ لڑائی کہ داڑھی کیوں رکھ لی ہے، پھر پگڑی میری پھاڑ کے کھینچ کے پکڑے پھینک دیتی تھی، کبھی چھپا دیتی تھی، پٹے میں نے اٹھائے ہوئے اور میری آنکھوں میں آنسو روتا جاؤں گاڑی کی طرف۔ میں نے کہا یا اللہ، یہ اوپر دیکھو کہ یا اللہ انضمام ہے یا مشتاق ہے یا سعید انور ہے یا یوسف ہے یا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پیغام ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، میں ہوں ارسلان اعظم۔ آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروانے جا رہے ہیں جنہوں نے شوبز کی ہنگامہ خیز زندگی کو خیر آباد کہا، دنیاوی دوڑ کو چھوڑ کر آخرت کی دوڑ میں لگ گئے۔ نعیم بٹ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ نعیم بٹ صاحب ماضی میں شوبز کے ساتھ منسلک تھے، ابھی دینی اسکالر ہیں، تمام تر ان کی جو ہے ایکٹیویٹیز وہ دین کے ساتھ جڑ گئی ہیں۔ ماضی کی زندگی کو کیسے خیر آباد کہا، کیا داستان ہے، کیا واقعات ہیں، یہ تمام تر کہانی نعیم بٹ صاحب کی زبانی۔ بہت شکریہ دامن وقت میں گنجائش نکالے کا۔ نعیم بھائی یہ بتائیے کہ کون سا ایسا واقعہ تھا، وہ کون سی ایسی گھڑی تھی جس کے بعد چیزیں ترتیب میں آ گئیں، دین کی طرف آ گئے، وہ واقعہ ذرا وہاں سے آغاز کیجیے اور ہمارے ناظرین تاکہ جان سکیں کہ لوگ کیسے جو ہے وہ دین کی طرف آتے ہیں۔ میں تو شو بزنس میں تھا، ڈراموں میں کام کرتا تھا، مجھے کسی نے سے کہا کہ یار چلو اجتماع پہ چلتے ہیں دعا کے لیے، تو اجتماع پہ گیا تو میں نے پہلی دفعہ یہ بات سنی کہ یہ تو مرنا ہے، آگے جانا ہے، کوئی جواب دینا ہے۔ تو پہلی دفعہ وہ کان میں بات پڑی تو کیفیت بدل گئی۔ تو کیفیت جب بدلی تو پھر میں نے ان سے کہا کہ ایک دفعہ سننے سے بات نہیں بنتی، اس کو تھوڑا کرنا پڑتا ہے، اس کی محنت ہوتی ہے۔ تو پھر وہ مجھے پہلی دفعہ زندگی میں 93 مارچ میں 10 دن گیا تھا جماعت میں جی۔ 10 دن پورا اس ماحول میں رہا تو بالکل سوچ تبدیل ہو گئی کہ نہیں کچھ کام اور کرنا ہے، کیونکہ پہلے یہ خوف تھا کہ پیسے کہاں سے آئیں گے، کیا کریں گے، کیسے ہوگا۔ تو پھر جب چھلانگ مار دی تو اللہ نے پھر آہستہ آہستہ اللہ ہے تو پھر اللہ نے آہستہ آہستہ نہیں کر دی، پھر میں نے محنت شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی ایک چھو منتر نہیں ہے، ایسے سمجھو کہ ایک دم ہوا تھا، ایک مسلسل محنت، ایک مسلسل جڑت تھی۔ پھر اس سے ابھی تک جڑے ہوئے ہیں، اس سے ابھی تک جڑے ہوئے ہیں، تو وہ چل رہا ہے سسٹم، اللہ کام کرا رہا ہے۔ اچھا نعیم بھائی، ماضی کے جو نعیم بٹ تھے وہ بھی ایسے بارش تھے، وہ بھی ایسے سر پر ٹوپی، ماضی کے کیسے نعیم بٹ تھے؟ جینز پتلون والا معاملہ اور شرٹ اور باڈی بلڈنگ، کس طرح کی شخصیت تھی ماضی کی؟ اب ڈراموں میں کام کرنے والا جو آدمی ہے وہ کہاں داڑھی پگڑی کا کیا سوال ہے، داڑھی پگڑی کا وہ تو ظاہر ہے وہی چھوٹے چھوٹے کپڑے جینے اور جس طرح ہوتا ہے۔ میں نے شو بزنس شروع کر دیا تھا کوئی 20 سال کی عمر میں جی۔ تو 20 سال کی عمر میں تو ہمیں کچھ دین کا کچھ پتہ بھی نہیں تھا کہ دین ہوتا کیا ہے یا کیا، ہم تو اسی چکر میں تھے کہ بھی بننا ہے، بس سپر سٹار بننا ہے جی۔ سپر سٹار جہاں جو آج اس محکمے میں آدمی کام کرتا ہے تو اس کا الٹیمیٹ بننا چاہتا ہے نا جی جی بالکل۔ اب آپ بھی جو کام کر رہے ہیں آپ چاہتے ہوں کہ میں اس کوئی آئیڈیل ہوگا آپ کہ میں نے وہاں پہنچنا ہے، جید صحافی بن جاؤں یا بالکل جید علماء بننے کی کاوش میں کوشش میں کم لوگ ہوتے ہیں جی وہی، لیکن وہ بس جس چیز کی محنت آدمی کرتا ہے اس کے اوپر الٹیمیٹ بننا چاہتا ہے۔ تو میں بھی اس میں دنیا میں ساتھ جب میں تبلیغ میں ڈراموں میں تھا نا تو میں کوئی اچھا اداکار نہیں تھا جی، ایک ایوریج سا اداکار تھا جی۔ لیکن پھر میں نے جب دیکھا اپنے آپ کو کہ میں ایوریج اداکار ہوں، اچھا تو ہوں نہیں، تو لیکن میں نے بننا سپر ہے تو کیا کروں، تو میں نے پھر پروڈکشن شروع کر دی اپنے جی، اپنا پروڈکشن ہاؤس بنا لیا پروڈکشن ہاؤس۔ تو پھر پروڈکشن میں جا کے میرے میں وہ صلاحیت زیادہ تھی، میں پروڈکشن میں گیا تو میں پروڈکشن میں الٹیمیٹ بن گیا جی۔ یعنی لاہور میں 3 ڈرامے ہوتے تھے، تھیٹر لگتے، سم ٹائم ایسا ہوتا کہ تینوں میرے لگے ہوتے تھے جی جی، اکوپمنٹ آپ کا، آپ کی ساری سب کچھ میرا، میں نے ڈائریکشن جی، میں نے اس میں میں نے اپنا ٹاپ کر لیا جی۔ تو میرے اندر شروع سے ایک بات تھی کہ جو میں نے کرنا ہے، جب میں تبلیغ میں آیا تو پھر یہاں بھی مجھے لگا کہ مجھے اب دنیا میں ٹاپ کرتا تھا، یہاں بھی ٹاپ ہی کرنا ہے جی، یہاں بھی میں نے کچھ بننا ہے، کچھ کہیں تک پہنچنا ہے، تاکہ اللہ کو میں اگر اللہ کے پاس جاؤں تو اللہ مجھ سے سوال کرے کہ دنیا میں تو تم بڑے کرتے تھے کہ وہاں بننا پہنچنا ہے، تو آخرت کے لیے کیا کر کے آئے ہو۔ تو پھر یہ میرا ٹارگٹ تھا، تو اس میں نے سوچا اس کے لیے پھر میں نے تقریباً آدھی زندگی ابھی تک میں نے تبلیغ میں دین میں لگائی ہے، یہ سوچ کے کہ مجھے الٹیمیٹ بننا ہے۔ اچھا وہ ٹرننگ پوائنٹ جو ہے 20 سال سے آپ شوبز کے ساتھ منسلک رہے، وہ ٹرننگ پوائنٹ 30 کی ایج میں تھا، 35 میں تھا، 40 میں تھا، یا وہ جوانی کے بعد ہی کہ کچھ عرصے میں؟ یہ اکثر مجھ سے لوگ پھر ایکسپیکٹ کہتے ہیں جی تھی تو کر بیٹھے ہو سارا کچھ، ہاں سارا کچھ کر بیٹھے۔ وہ مجھے پیپلز پارٹی کا ایک MN ہے کہ MP ہے کیا ہے، وہ بڑا میرا دوست ہے، وہ مجھے کہتا تو بٹ صاحب تھی تو سارا کچھ کر لیا، سانوں کرن دو
تو میں اسے کہتا ہوں بھائی کچھ کر لیا نہیں. میں جب تبلیغ میں لگا میری 30 سال عمر تھی. 30 سال عمر تھی. 30 سال کے بعد اور 30 سال میں آدمی پورا جوانی کی طرف چلتا ہے. جی جی ابھی جوان شباب کی ایک لہر چل رہی ہوتی ہے. وہ تو 30 کا تھا تو میں 30 میں نے بدلا تھا. میں کچھ 60 کا ہو کے نہیں بدلا. 30 میں بھرپور طاقت میں اور بھرپور میں لاہور میں سب سے بڑا پروڈیوسر تھا میں. یہ نہیں کہ میں یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا ایسے چلو بڑا نام صف اول کے پروڈیوسر. صف اول کا پروڈیوسر تھا. تو میں نے سوچا کہ جب میں بدلا تو 30 سال میں اور جوانی بھی تھی, پیسے بھی تھے, شہرت اس لائن میں تو بہت شہرت تھی مجھے, پروڈکشن کی لائن میں بہت مشہور تھا میں. تو اس وقت میں بدلا. تو اس لیے مجھے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بوڑھے ہو گئے تو اسی لگے ہو تبلیغ نہیں, پوری جوانی میں لگے تھے. اچھا گھر والوں کا ریئیکشن کیا تھا جب انسان دین کی طرف آتا ہے؟ پھر روکنے والے, ٹوکنے والے, پھر معاش کا ایک بیریئر ہوتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں جی, اپنے کہتے ہیں, گھر والے کہتے ہیں کہ بھائی کھاؤ پیو گے کہاں سے, روزگار کہاں سے چلے گا. تو اس طرح کے مسائل کا بھی سامنا رہا. یہ تو obvious ہے. آپ نے جو بھی کام کرنا ہوتا ہے تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اس میں مشکل نہ آئے. اور خاص طور پہ دین ایک اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی پروڈکٹ ہے نا. اس پہ فیصلہ ہونا جنت کا, کیونکہ بہت بڑا فیصلہ ہونا ہے. تو اس میں اب نا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے آدمی جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو کس طرح کی مشکلیں آئیں ان پہ کہ ان کو زمین پہ لٹا کے, گرم ریت پہ لٹا کے اوپر سل رکھ دیتے تھے, اوپر بندے کھڑے ہو جاتے تھے, مارتے تھے, پیٹتے تھے. خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اس طرح کوئلوں پہ لٹایا جاتا تھا. یہ کیا تھا؟ مشکلات اور یہ آزمائشیں. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک چیک کر رہا ہوتا ہے. جب تم کوئی کچا برتن خریدنے جاتے ہو تو اسے بجا کے دیکھتے ہو کہیں اس میں کوئی کھوکھلاہٹ, یعنی ایسا تو نہیں کہ یہ لیک تو نہیں کرتا, تو چیک کرتے ہو. تو چیک کرتے ہو. اللہ میرا مجھے چیک کر رہا ہے کہ میں کہیں 2 نمبر تو نہیں, لیک تو نہیں کروں گا, چیک کرنے کے لیے تھوڑا. تو یہ جب میں بدلا تھا تو یہ بھی یہ دنیا ہے. وہ تو خیر بڑے لوگ تھے, لیکن ہمارا بھی یہاں پہ مجھے معاشی طور پہ بہت مشکلات آئیں. ایک گھر کی طرف سے مشکل آئی. بیوی چونکہ نہیں مانتی تھی, بیوی نے بہت زیادہ اپوزیشن میں اپوز کیا, بہت زیادہ مخالفت کی, بہت زیادہ. 3 سال تک مطلب نہیں مانی وہ. 3 سال تک وہ مجھے جانے نہیں دیتی تھی, تبلیغ میں جانے نہیں دیتی تھی, وقت لگانے نہیں دیتی تھی. داڑھی پہ لڑائی کہ داڑھی کیوں رکھ لی ہے. پھر پگڑی میری پھاڑ کے کھینچ کے پکڑ کے پکڑے پھینک دیتی تھی, کبھی چھپا دیتی تھی. یہ 3 سال تک چلتا رہا. اور پھر بعد میں 3 سال کے بعد پھر معاشی حالات آئے. پھر معاشی بہت زیادہ مشکل پڑی. تو اس میں بڑا پھر اب میں اس کو انجوائے کرتا ہوں کہ وہ معاشی مشکلات تھیں. تو میں اب کہاں دیکھو نا, میں اس وقت میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میں اس وقت میں یہی تھا کہ میں پروڈیوسر تھا تو میرے ساتھ 5-6 لوگ لڑکے گنوں والے ہوتے تھے. ایک باس ٹائپ تھا, گلے چھوٹا سی عمر سی, لیکن میں بڑا استاد تھا, تیز تھا. تو پھر جب 2-3 سال میں جب پیسے پوسے جو تھے ختم ہو گئے, گھر تھا وہ گھر بیچ دیا, گھر بک گیا تو کرائے پہ چلے گئے. وہ اب وہ بھی ختم ہو گئے, پیسے سارے پیسے ختم ہو گئے. تو پھر میں پٹے کمانیوں کا کام کرتا تھا. پٹے کمانی نہیں ہوتی گاڑی. اب میں پٹے کمانیاں کندھے پہ اٹھائے ہوئے, اور میں یہاں سے پشاور سے کوہاٹ سے آگے مینگورا, ادھر اب میں وہاں جاتا تھا پٹے کمانیاں لے کے. تو آگے پھر لوگ خریدتے نہیں تھے. روزگار کے پینڈے جو ہے وہ بڑے طویل. وہ لیکن یہ کہ وہ اس وقت ایک دفعہ مجھے واقعہ مجھے یاد ہے کہ میں نا یہاں سے گیا وہاں مانگورا, وہ پٹے 2-3 پٹے اٹھائے ہوئے, وزنی تھے, میں عادت نہیں تھی, تو اٹھائے ہوئے. مجھے کسی نے کہا کہ وہ خرید لیں گے. تو وہاں میں گیا تو ساری رات بس میں سفر کیا, ساری رات سفر کر کے صبح میں کوئی 14 گھنٹے کا 15 گھنٹے کا سفر کر کے, اس میں موٹر وے تو تھا نہیں, تو میں پہنچا وہاں مینگورا. تو جس کی دکان پہ جانا تھا وہ خان صاحب تھے. میں نے جا کے کہا خان صاحب میں ایک پٹے لے کے آیا ہوں. تو انہوں نے کہا بھائی میں نے نہیں لینے. ہائے اتنا سفر کر کے جانے کے بعد میں نے کہا یار نہ لو, ایک دفعہ اس کو دیکھ لو یہ بھی کیا ہے. انہوں نے کہا میں نے دیکھنے بھی نہیں, مجھے چاہیے نہیں. تو میں نے اس سے کہا, میں کہا یار تیری مہربانی ہے, میرا ایک دفعہ چیک کر لے. تو میں انہوں نے کہا بھائی جا تیرا مہربانی, جاؤ یار اپنا کام کرو, میں نے نہ دیکھنا نہ لینا, چلو. آپ یقین کرو ارسلان میاں کہ میں پٹے میں نے اٹھائے ہوئے اور میری آنکھوں میں آنسو روتا جاؤں گاڑی کی طرف. میں نے کہا یا اللہ یہ اوپر دیکھو کہ یا اللہ تو اسی میں راضی ہے, تو چلو اسی میں راضی, ہم اس میں راضی ہیں. تو یہ وقت آئے بس اوپر, ظاہر ہے تھوڑا وقت ایسا آیا تو گزر گیا بس, لیکن پھر اللہ کریم ہے. اچھا جی, یہ جو آخرت کی دوڑ ہے اس میں ساتھی کون کون ہے, اور جو دنیاوی دوڑ تھی وہ ساتھی بھی ملتے ہیں؟
اور جب وہ ملتے ہیں تو کیا ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے, کیا ان کا رد عمل آتا ہے سامنے؟ اکثر ملاقات ہوتی ہے. جیسے ابھی بھی میں آپ سے یہاں یہ بات کر کے نا, جمعہ کا ٹائم میں نے جانا ہے, کبھی خان صاحب کا جنازہ ہے ابھی یہاں, جنازہ تو ان کا وہیں ہو گیا کینیڈا میں, تو آج یہاں نماز اس کی غائبانہ جنازہ ہے. لوگوں کا شوق پڑھنے کا, تو چلو ہم نے کہا ہم بھی پڑھتے جائیں. ابھی میں وہیں جا رہا ہوں, ان کے گھر جاؤں گا. سہیل احمد سے میری اکثر ملاقات رہتی ہے, سہیل سے بات ہوتی رہتی ہے, اور میرے ٹھاکر سے بات ہوتی رہتی ہے, اور جتنے ہی اداکار پرانے تھے ان سے اکثر اور بیشتر ملاقات ہوتی رہتی ہے, بات ہوتی رہتی ہے. الحمدللہ اب تو اس برکت سے کہ نا لوگ کافی رجحان اس طرف ہو گیا ہے, لوگ ہی کر رہے ہیں شوبز میں کام بھی کر رہے ہیں, لیکن نمازیں بھی پڑھتے ہیں. نمازیں بھی پڑھتے ہیں. جیسے ماشاءاللہ میں نے چونکہ جب میں آیا تھی تو چونکہ میں ذرا مشہور تھا, بات بھی اللہ نے کرنی سکھائی ہوئی تھی, تو میں نے کرکٹروں میں کام کیا بہت زیادہ. کرکٹرز میں ہمارے محلے میں رہتا تھا سعید انور. سعید انور کا گھر میری گلی سے 2 گلیوں گھر تھا, تو میں اکثر اس کے گھر جایا کرتا تھا ملاقات کے لیے. تو وہ ملا نہیں کرتا تھا, وہ اندر سے کہتا مولوی باہر آئے, تو کہتا تھا میں نہیں ہوں. تو میں اس پہ محنت کرتا رہا. وقار یونس بالکل میرے گھر کے ساتھ ہی گلی کو وہاں رہتا تھا. محمد یوسف میرے گھر کے بالکل سامنے والا گھر تھا اس کا. ان لوگوں میں اللہ نے مجھے محنت کرنے کی توفیق دی بہت زیادہ. تو یہ آپ جو کرکٹر جتنے بھی دیکھ رہے ہیں, انضمام ہے یا مشتاق ہے یا سعید انور ہے یا یوسف ہے, یا ان میں کہیں نہ کہیں میرا کنٹریبیوشن آپ کو ضرور نظر آئے گا. یہ کہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اللہ کی اللہ تعالیٰ کی مہربانی, اللہ تعالیٰ نے اللہ کا فضل ہے. نہیں بھائی, جاتے جاتے پیغام کیا دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ ہاں ارسلان میاں, پیغام اس وقت میں, یہ واقعی اس وقت کا جو پیغام ہے نا, یہ بڑا دور ایسا آ گیا ہے کہ ابھی اس وقت بڑی زبردست یعنی ڈائیورژن ہے, سمجھ لو. تو میرا پیغام لوگوں سے یہ ہے کہ بات سنا کرو یار. میں لوگوں کا آپ بات سننا شروع کرو, کیونکہ سب سے پہلے جو انسان کی تباہی ہوتی ہے نا, وہ اس بات پہ ہوتی ہے کہ آدمی بات سننی چھوڑ دیتا ہے. جب سننی چھوڑتا ہے نا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کا دل جو ہے نا اس کو بدل دیتے ہیں. اس وقت میں دیکھ رہا ہوں یہ بات کہ لوگ سن نہیں رہے بات. بالکل ہے, کیونکہ چھوڑو جی مولوی صاحب, چھوڑو تجھے اپنے گل کرو. اب یہ جو رویہ ہے نا, یہ بہت خوفناک ہے. اس سے آدمی صحیح راستے سے محروم ہو جاتا ہے. میری ایک پیغام اس وقت آپ کے ذریعے, آپ کا پیغام ٹی وی ہے, اس کے ذریعے لوگوں کو یہ پیغام ہے کہ جہاں خیر کی بات ہو وہاں اپنے موبائل آف کر کے بات سن لیا کرو. پتہ نہیں اللہ, کان جو ہے نا دل کا دروازہ ہے, کان کے ذریعے بات دل میں جاتی ہے, پھر دل کا یقین بنتا ہے تو آدمی کا عمل ٹھیک ہو جاتا ہے. اگر سننا چھوڑ دو گے تو خیر سے محروم ہو جاؤ گے. سبحان اللہ جی, سننا چھوڑ دو گے تو خیر سے محروم ہو جاؤ گے. جہاں خیر کی بات ہو رہی ہو وہاں موبائل فون بند کیا کیجیے اور کانوں کو کھول لیا کیجیے. یہاں پر اپنے میزبان ارسلان اعظم کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.